الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم علماء کرام اور بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے اس مرکز کی انتظامیہ کو، جنہوں نے اتنا بڑا اجتماع جو اس وقت پوری دنیا کے اندر توحید کے عنوان سے سب سے بڑا اجتماع ہے۔
ہم وہاں مہمان خانے میں بیٹھے تھے تو کچھ دوست جو اپنے چینل کے لیے انٹرویو کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اجتماع پنج پیر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا پنج پیر کا یہ اجتماع جو پوری دنیا کے توحیدیوں کا مرکز ہے، میں اس اجتماع کو دنیا کے تمام اجتماعوں پر فوقیت اس لیے دیتا ہوں کہ اس کی بنیادیں مسئلہ توحید اور مسئلہ الہ کے ساتھ مضبوط ہیں۔ یہ وہ اجتماع ہے یہاں آنے والا اسلام کا بنیادی مسئلہ، اسلام کا بنیادی مسئلہ سیکھ کے جاتا ہے۔ یہاں آنے والا لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے جاتا ہے۔ یہاں آنے والا یہاں سے اپنے عقائد اور نظریات کو درست کر کے جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر عقیدہ اور نظریہ کتاب اللہ کے مطابق نہ ہوا، آپ کتنے بڑے سے بڑے اعمال کرتے ہوں، آپ بڑے سے بڑا صدقہ خیرات کرتے ہوں، ہر سال عمر حج کرتے ہوں، قرآن کا متفق کا فیصلہ ہے، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ جن لوگوں کے اعمال، جن لوگوں کے دنیاوی طور پر اعمال کتنے ہی حسین کیوں نہ ہوں، لوگ انہیں نیک پارسا کیوں نہ کہتے ہوں، لوگ ان کے اعمال کی قسمیں کیوں نہ کھاتے ہوں، اگر عقیدہ توحید میں رتی برابر لچک ہے تو سن لو، حابطت اعمالہم، میں اللہ کے ہاں ان کے عمل کی رتی برابر بھی وقت نہیں ہے، سب کے سب عمل برباد ہے۔ یہاں آنے والا مسئلہ توحید کو سیکھتا، یہاں آنے والا اس مسئلے کی بنیاد کو مضبوط کر کے جاتا ہے، اور پھر دین کے باقی معاملات کو سیکھتا ہے تو ایک ایک عمل نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مرکز کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، اور یہ سالانہ 4 روزہ اجتماع جو یک روزہ سے شروع ہوا، 4 روزہ اجتماع، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب یہ اجتماع 7 روزہ ہوا کرے گا۔ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کرو، ہاتھ کھڑے کر کے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو انشاءاللہ ہوگا۔ یہ اجتماع 7 روزہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے امیر مرکزیہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علامہ محمد طاہر پنجپیری حافظہ اللہ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ہمیں اپنے مرکز کے اوپر بھی اعتماد ہے اور اپنی عمارت پر بھی اعتماد ہے۔ بولو، ہاتھ اوپر کرو،
ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آواز آئے ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اعتماد ہے الحمدللہ۔ مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ، جو بات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی کو مواہب سے بڑی محبت ہے، اسی طرح اللہ تعالی کو مشرک سے انتہائی نفرت ہے۔ اللہ جتنا توحیدی سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی اس سے زیادہ مشرک سے نفرت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ وہ واحد گناہ ہے جسے کئی طرح سے بیان کیا۔ ایک جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بڑے بڑے ظلم کائنات کے اندر موجود ہیں، لیکن شرک سے بڑا ظلم، بولو آپ نے بولنا ہے تو میں نے بولنا ہے، شرک سے بڑا ظلم، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے میں یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، مشرک شرک کرنے کی وجہ سے گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں جا گرا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرک بالکل پخانے اور پیشاب کی طرح پلیت ہے۔ یہ نفرت کا اظہار ہی تو ہے۔ ایک جگہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا زبردست، بڑے ہی احسن انداز میں یہ بات سمجھائی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کا کام ہی نہیں مسجدوں کو آباد کرنا، مشرک کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان المساجد للہ، مساجد کس کے لیے ہے؟ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے۔ مساجد کس کے لیے ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، مسئلہ الہ کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اس لیے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرک کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے اپنے عقیدے کی گندگی کی وجہ سے اپنے کفر کی گواہی دیتا ہے، اپنے کفر کو واضح کرتا ہے۔ اور سنو لوگو، بے شک کوئی مولوی ہے، بے شک کوئی پیر ہے، بے شک کوئی گدی نشین ہے، بے شک کوئی غریب ہے، امیر ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالهم وفی النار، اولئک حبطت
अमालुहुम, कायनात के लोगों, यही है वो बदबख्त जिनके आला से आला अमाल भी मैं अल्लाह ने तबाह व बर्बाद कर दिए। यानी मुशरिक का कोई अमल अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं हो सकता। मुशरिक नमाजें पढ़े, तहज्जुदें पढ़े, मुशरिक सदके करे, खैरातें करे, मुशरिक उम्रे करे, हज करे, मदारस बनाए, बड़ी बड़ी छोड़े, और कुरान का फतवा ये है उलाइका हाबितत आमालुहुम, जिसने शिरक किया अल्लाह फरमाता है उसके सारे अमाल तबाह व बर्बाद। मुशरिक के सारे अमाल तबाह व बर्बाद, मुशरिक के सारे अमाल तबाह बर्बाद हो गए। अब सुनिए एक और हवाला सुनिए। अल्लाह 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 ताला ने मुशरिकों के लिए ऐसा बंदोबस्त कर दिया है कि पैगंबरों से भी कहा, ईमान वालों से भी कहा, खबरदार मुशरिक के हक में दुआ नहीं करनी। मुशरिक के हक में दुआ, और बोलो मुशरिक के हक में दुआ नहीं करनी। किसी नबी को ज़ेब ही नहीं देता, किसी पैगंबर को ज़ेब नहीं देता कि वो मुशरिकों के लिए हाथ उठा उठा कर दुआ करे। अल्लाह फरमाता है ना 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 ना। सुनो, मा काना लिन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू, ना किसी नबी को ज़ेब देता है, ना किसी ईमान वाले को ज़ेब देता है। अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा। अल्लाह कहता किसी नबी को भी ज़ेब नहीं देता, किसी ईमान वाले को भी ज़ेब नहीं देता, मुवाहिद को, कि वो मुशरिक के हक में दुआ करे, उसके मर जाने के बाद दुआए मगफिरत करे, बख्शिश मांगे, बेशक मुशरिक करीबी रिश्तेदारी क्यों ना हो। मोमिन का बाप क्यों नहीं, मां क्यों नहीं, भाई क्यों नहीं, पैगंबर का बेटा क्यों नहीं, नबी की बीवी क्यों नहीं। अल्लाह कहता है किसी नबी को ज़ेब नहीं देता, किसी पैगंबर को ज़ेब नहीं देता कि वो मुशरिक के हक में दुआ करे अल्लाह से। नहीं मानता मैं अल्लाह मुशरिक के हक में की हुई दुआ। बोलो बोलो अल्लाह तुम पे रहम करे, बोलो कुरान की ताईद में बोलो, अल्लाह मुशरिक के हक में की हुई दुआ कबूल है। हाथ उठाया करो। हाँ, अल्लाह कुरान में कहता है कि क़यामत के दिन जब जुबान कुछ लम्हे के लिए बंद करूंगा ना, तो कल्लिबुना ऐदीहिम, ये हाथ बोलेंगे, ये हाथ उठेंगे अल्लाह की कुरान की ताईद में, तो बोलेंगे, गवाही देंगे। तो हाथ उठाया करो। अल्लाह मुशरिक के हक में की हुई दुआ पैगंबर भी करे तो कबूल, कबूल, ऊंची आवाज से कबूल। अब क़यामत का दिन है और मुशरिक की जिल्लत देखिए, मुशरिक की तबाही देखिए, मुशरिक की जलालत देखिए।
قیامت کا دن ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جس وقت مشرک دیکھے گا اپنے شریکوں کو، کن کو؟ نبیوں کو، ولیوں کو، غوث کتب ابدالوں کو، علماء کو، صلحاء کو دیکھے گا، مشرک دیکھے گا، اس وقت کہے گا ربنا او میرے پروردگار، او میرے رب، ہاؤلائے شرکاؤنا، ہاؤلائے، او اللہ یہ ہے میرے مشکل کشا حاجت روا، یہ ہے میرے فریاد رس لجپال، یہ ہے میرے نفع نقصان کے مالک جنہیں میں پکارا کرتا تھا، ربنا ہاؤلائے شرکاؤنا۔ اور سن رہے ہو، کہیں گے ربنا ہاؤلائے شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اللہ او پروردگارا، او میرے مالکا، یہ ہمارے معبود مشکل کشا جنہیں ہم بغیر اسباب کے مدد کرنے والا سمجھتے تھے، جنہیں ہم بغیر اسباب کے سننے والا سمجھتے تھے، دیکھنے والا جن کے بارے میں عقیدہ تھا کہ نیچے سے دیکھ لیتے، جن کے بارے میں عقیدہ تھا قبر کے اندر سے دیکھ لیتے، مرید ہے کہ مرید نہیں، نر ہے مادہ دیکھ لیتے تھے، عورت آئی ہے کہ مرد آیا ہماری قبر، اللہ ربنا ہاؤلائے شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ جواب دیں گے انکم لکاذبون، آج جھوٹے ہو، آپ مکارو، آج جھوٹے ہو، ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، اور کب تم آئے تھے؟ کب آئے تھے تم؟ جھوٹ بولتے ہو تم کیا کرتے ہو؟ بولو تم کیا کرتے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو۔ اب سنیے گا، اللہ فرماتا یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم، اللہ فرماتا ہے ہم اکٹھا کریں گے نبی بھی، پیغمبر بھی، غوث بھی، کتب بھی، ابدال بھی، اور دوسری طرف مشرک بھی۔ قرآن کہتا ہے اس وقت ہم کیا کریں گے؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے، ایک طرف مشرک، ایک طرف انبیاء اولیاء۔ اس وقت میں کہوں گا ہاں بھائی بتاؤ، یہ تو تمہاری قبروں پہ جاتے تھے، یہ تو جا کے سجدے بھی کرتے تھے، یہ تو جا کے ماتھے ٹیکتے تھے، یہ تو جا کے جولیاں بھی اٹھا اٹھا کے تم سے دعائیں مانگتے تھے، تمہارے نام کے جانور ذبح کرتے تھے، تمہارے نام کی قسمیں کھاتے تھے، تمہارے ناموں پر نام رکھ، پیر بخش، پیروں نے بخشا، پیراں دتا، نام بھی رکھتے،
फैज रसूल नाम भी रखते थे। जी जी, अब बताओ वो क्या जवाब देंगे? अल्लाह फरमाता है वो कहेंगे काला शुरका ओहो मा कुंतुम इय्याना ताबुदू। वो कहेंगे बिल्कुल तुमने हमारी इबादत नहीं की, ये नहीं करते थे हमारी इबादत। फकफा बिल्लाह शहीदम बैनना व बैनकुम। फकफा बिल्लाह शहीदम बैनना व बैनकुम। ओ अल्लाह पाक हमारे और इनके दरमियान गवाही देने वाला तू है, देखने वाला तू है। क्योंकि पर्दों के पीछे से देखना ये खासा तेरा है, तेरे सिवा पर्दों के पीछे से कोई देख सकता। हाथ चौके हाथ उठा के आखिरी बात, कोई देख सकता। वो अगली बात क्या करेंगे? इन कुल्ला अल इबादतिकुम लगाफिलीन। सुभान। वो कहेंगे अल्लाह फकफा बिल्लाहि शहीदा। फकफा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुल्ला अल इबादतिकुम लगाफिलीन। वो कहेंगे अल्लाह हमारे और इनके दरमियान गवाह कौन है? तू है। ये कहते हैं हमने इबादत की, हम पैगंबरों की कब्रों पे आए, वलियों की कब्रों पे आए, गौस कुतुब अब्दालों की कब्रों पे आए, हमने सजदे किए, हमने सर रखा, जोलियां फैलाई। अल्लाह हकीकत तो ये है, तू गवाह है, इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। हमें तो इनकी बातों का पता, हम इनकी बातों से गाफिल हैं, हम इनकी बातों से गाफिल हैं। जो देख लेते हैं वो तो गाफिल नहीं होते। बोलो, जो सुनते हैं कब्रों में पड़े हुए वो तो गाफिल नहीं, लेकिन यहां पैगंबर कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं, वली कह रहे हैं कि हम इनकी इबादतों से क्या हैं? गाफिल। क्योंकि हम दुनिया को छोड़ आए, हमारे और दुनिया के दरमियान पर्दे आ गए, और पर्दों के पीछे से सुनने वाला। एक बार अल्लाह का नाम बुलंद आवाज से लो, बात खत्म करूं। पर्दों के पीछे से सुनने वाला। मुझसे ज्यादा आपकी आवाज होनी चाहिए। पर्दों के पीछे से सुनने वाला, देखने वाला, जानने वाला। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।